معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں بہت سے واقعات اور سانحات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر کومنٹ کرنا مطلوب اور مقصود ہے، لیکن وقت کی اب قلت ہے۔ تیزی سے چند باتیں کروں گا۔ ایک، سانحہ پارا چنار اور کرم ایجنسی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا موقف اہل تشیع کے بارے میں بھی یہی ہے۔ کلمہ گو جو بھی مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آئے، یا اقلیت ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، اس کی جان کو ماورائے عدالت تلف کرنا، اس کی جان لینا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ ماورائے عدالت کوئی قتل جائز اور درست نہیں ہے۔ قانون کے مطابق جان کو تلف کرنا، رسول اللہ کی توہین کا مرتکب ہے، تلف ہوگی، قتل کیا جائے گا۔ جو احکامات ہیں، اور وہ کون کرے گا؟ مرتد ہے، ریاست اس کو تحقیق کرے گی۔ کس کا کام ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اور ملک کا۔ لیکن پارا چنار اور کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک تو پیغام پاکستان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری، دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہمارا معاشرہ آج پستی کی اس گہرائی میں مبتلا ہے کہ اونٹ کی ایک ٹانگ کٹی، پورا پاکستان کھڑا ہو گیا کہ اونٹنی کی ٹانگ کو مظلوم کے طور کے اوپر قتل کیا گیا، سب نے آواز اٹھائی۔ لیکن پارا چنار اور کرم ایجنسی میں دو طرفہ لڑائی کے اندر علماء اہل سنت کے گردنوں کو کاٹ کے فوجی چوکیوں کے اوپر رکھا گیا۔ کم از کم اتنی آواز تو اٹھائیے جتنی اونٹ کی ٹانگ کے کٹنے کے اوپر اٹھائی تھی۔ گردن کٹ جانا کسی انسان کا ذبح کر کے، اور پھر تمسخر اڑا کے، اور پھر ویڈیوز بنا کے، اور بچوں کے اس کی زبان کو، اس کی آنکھوں کو، عالم دین کی آنکھوں کے اوپر۔ میں شیعوں کے قتل کا قائل نہیں ہوں، نہ کوئی جواز کی بات کر رہا ہوں، نہ میں پاکستان کو لیبیا، شام اور افغانستان اور عراق اور مصر کی صورتحال سے دوچار کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن اہل اقتدار دیکھیں کہ اہل سنت کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، گھیر کے حملے کیے جا رہے ہیں، کس نے دفاع کرنا ہے؟ اداروں نے کرنا ہے، ملک کی ایجنسیوں نے کرنا ہے۔ کس نے صلح کروانی ہے؟ آپ نے کروانی ہے۔ آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے دائرہ اختیار میں معاملہ آتا ہے، وہ کہاں پہ ہے جی؟ وہ اسلام آباد چڑھائی کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کہاں ہے جی ملک کے؟ جی وہ جو چڑھائی ہو رہی ہے اس کو روک رہے ہیں۔ کرم اور پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کس نے روکنا ہے؟ ایک سیاسی چپکلش کے اندر سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں، مبالغہ نہیں کر رہا۔ اور پھر وہی بات ہے، اہل تشیع کی بھی گئی ہوں گی، لیکن جو اہل سنت کے ساتھ ظلم و بربریت کا کھیل غیر ملکی ہاتھوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ایک عرصے سے، ادارے کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایکشن لے۔ ایکشن کیا لیں جی؟ وہ تو دھرنا روک رہے ہیں جی، وہ دھرنا دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ آپ پوری سیاست کا نچوڑ کیا یہ جی پارا چنار اور کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے؟ روک کیوں نہیں رہے؟ وہ جی دھرنا دے رہے ہیں جی، کے پی کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کا ہے جی وہ دھرنا روک رہے ہیں۔ ایک دھرنا دے رہا ہے، ایک دھرنا روک رہا ہے، وہاں پہ مسلمان کٹ مار رہے ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ اور یہ جو دے رہے ہیں اور روک رہے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، آئین کے اندر احتجاج کا حق معین اور پیرامیٹرز طے شدہ ہیں۔ جو ان پیرامیٹرز کے اندر احتجاج کرنا چاہتا کرے، لیکن جو فسطائیت اور ملکی اداروں کے اوپر حملہ آور اور بلڈنگوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، یہ آئین اور قانون میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آئین اور قانون میں اس قسم کے احتجاج کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ کو جلا دیا جائے، سابقہ آپ یاد ہوگا آپ کو، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا جائے، 9 مئی کا سانحہ آپ کے سامنے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا جائے، اگر اس طرح کے احتجاجات کی اجازت ہے تو حضور والا ایک احتجاج مولویوں کو بھی ایسا کرنے دیا جائے۔ میں بھی 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ لے کے آ جاتا ہوں، مجھے بھی اقتدار میں حصہ بقدر جثہ لشکر کشی کی وجہ سے دے دیا جائے، کیا ملک ایسے احتجاجوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ احتجاج ہونا چاہیے، جمہوریت میں حق ہے۔ ایک پلیس ہو، ایک جگہ ہو جہاں پہ اپنے بندہ نمبر شو کرے۔ ہمیں جب احتجاج کرنا ہوتا ہے، مولوی صاحب گملہ بھی نہ ٹوٹے، مولوی صاحب ایمبولنس سے بھی گزریں، ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی بھی احتجاج کیا تو ان پیرامیٹرز کو، ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی احتجاج کرنا پاکستان کے آئین اور قانون میں جس حد تک جائز ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور میں پی ٹی آئی کے سپورٹر سے پوچھتا ہوں، بالفرض
آپ ڈی چوک کے اوپر آ بھی جاتے, آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے, آپ پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی قبضہ کر لیتے, آپ آ گئے, لاکھ آ گئے, نیکسٹ کیا, قبضہ ہو گیا, پھر کیا آپ ملک کے بادشاہ بن جائیں گے؟ کیا ریاستوں کے ساتھ ایسے ٹکرایا جاتا ہے؟ ایسے ٹکرانا کوئی عقل مندی نہیں, بلکہ اپنی جماعت کو آزمائش میں اور پرچوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار کروانے جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پرامن احتجاج لاکھوں بندہ اکٹھا کرے. یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, بات ضمنی طور پہ آئی ہے. سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ جب انسان پرامن احتجاج کرتا ہے اور اجازت سے کرتا ہے نا, اس کو روک ٹوک نہیں ہوتی. یہ آپ جب ایسے احتجاج کریں گے, آپ کو لاہور سے روکا گیا فلان, آپ کے تو نمبر ویسے ہی کم ہو گئے, اور آپ شو کرنا چاہتے ہیں نمبرز, تو نمبر شو کرنے کا تو بہترین طریقہ پرامن احتجاج سے اپنے لاکھوں نمبر شو کیجیے اور عوام پریشر ڈیولپ کرے. تو حکمران طبقے کو بھی, اور یہ بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں, دکھ ہوا, افسوس ہوا, رینجرز کے اہلکار کے اوپر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سی سی ٹی وی فوٹیج آئی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزار دی گئی, وہ شہید ہو گئے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ڈی چوک کے اندر بھی بندے شہید ہوئے ہیں. دونوں کی مذمت ہے, وہ بھی پاکستانی ہیں, اگر ڈی چوک میں بندے شہید ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں وہ بھی, ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہم سیاست کی خاطر قتل و غارت کا میدان سے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ملک کو لیبیا, عراق, ہمارے سامنے شام کی مثالیں آ رہی کی, ہم ملک کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا, اس طرح احتجاج کرنا چاہیے, اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کا احتجاج جو فاشزم اور انتشار اور اس دنگے فساد کی طرف لے جائے, تو پھر ان کو غور کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مزید مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں, اور مصیبتوں میں ڈالنے کی انتہا کر دی بشرا بی بی نے. ایک ایسا بیان دیا کہ عمران خان صاحب بغیر جوتی کے جی مدینہ گئے تھے, تو سعودی عرب نے یہ کہا کہ یہ بندہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا بات آپ نے غور سے سننی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی اپوزیشن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن حضرات حقیقی تجزیہ کیجئے گا. یہ جوتی پہن کے نہیں آیا مدینہ میں, یہ شریعت نافذ کر دے گا. یہ کس بندے کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ ہم تو ماڈرن کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو یہ عقل اور سوچ اور فہم و فراست نہیں کہ سعودیہ والوں کے نزدیک ننگے پاؤں مدینہ میں پھرنا شریعت نہیں ہے, جہالت ہے. وہ یہاں تو ننگے پاؤں پھرنے کو شریعت سمجھتے ہوتے, تو پھر آپ کا بیان اس میں کچھ وزن ہوتا. وہ تو ننگے پاؤں پھرنے کو تارکول کی سڑکوں کے اوپر جہالت کہتے ہیں. عقیدت آپ کہہ لیں, آپ عقیدت کہہ لیں, لیکن کیا ننگے پاؤں پھرنا شریعت ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف اور آزمائش میں ایسی ڈال لینا, حالت احرام میں جرابے پہننا, کیا شریعت ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا, جائز ہے؟ یہ جی شریعت کی وجہ سے ہوا, یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کے ساتھ اگر سعودی عرب کا کوئی مسئلہ خراب بھی ہوا ہے تو وہ ایرانی لابی کی وجہ سے ہوا. اور اگر آج بھی ایرانی لابی کو خوش کرنے کے لیے سعودی عرب کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں, تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور پی ٹی آئی کے ورکروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.